مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے اللہ سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو ابھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بے سود اعمال کی مثال۔ کافر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادتوں کے خوگر تھے، پیغمبروں کی نہیں مانتے تھے، جن کے اعمال ایسے تھے جیسے بغیر پائے کی عمارت ہو، جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ سخت ضرورت کے وقت خالی ہاتھ کھڑے رہ گئے۔ پس فرمان ہے کہ ان کافروں کی یعنی ان کے اعمال کی مثال قیامت کے دن، جبکہ یہ پورے محتاج ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ اب بھی ہماری بھلائیوں کا بدلہ ہمیں ملے، لیکن کچھ نہ پائیں گے، مایوس رہیں گے، حسرت سے منہ تکنے لگیں گے، جیسے تیز آندھی والے دن ہوا راکھ کو اڑا کر ذرہ ذرہ ادھر ادھر کر دے۔ اسی طرح ان کے اعمال محض اکارت ہو گئے، جیسے اس بکھری اور اڑی ہوئی راکھ کا جمع کرنا محال، ایسے ہی ان کے بے سود اعمال کا بدلہ محال، وہ تو وہاں ہوں گے ہی نہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی، جیسا کہ اللہ نے فرقان کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، ہباء منثورا ہو گئے ہوں گے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں اللہ نے فرمایا، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح الى آخرہ، یعنی یہ کفار جو کچھ اس حیات دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس آگ بگولے جیسی ہے جو ظالموں کی کھیتی بھلسا دے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہتے ہیں، یعنی انسان۔ اور آیت میں ہے کہ ایمان والو اپنے صدقے خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر برباد نہ کرو، جیسے وہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی تھی، لیکن برسات کے پانی نے اسے دھو دیا، اب وہ بالکل صاف ہو گئی۔ یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی رہبری نہیں فرماتے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ یہ دور کی گمراہی ہے، ان کی کوشش، ان کے کام بے پایا اور بے سی بات ہیں۔ سخت حاجت مندی کے وقت ثواب گم پائیں گے، یہی دور کی بد نصیبی ہے۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ کیا آپ نے اے نبی نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کائنات رنگ و بو کے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی دوبارہ پیدائش پر میں قادر ہوں۔ جب میں نے آسمان و زمین کی پیدائش کر دی تو انسان کی پیدائش مجھ پر کیا مشکل ہے؟ آسمان کی اونچائی، کشادگی، بڑائی، پھر اس میں ٹھہرے ہوئے اور چلتے پھرتے ستارے، اور یہ زمین پہاڑوں اور جنگلوں، درختوں اور حیوانوں والی سب اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ جب ان کی پیدائش سے عاجز نہ آیا، وہ کیا مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہیں۔ سورہ یاسین میں فرمایا، آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 83 میں، کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑالو بن بیٹھا، ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے لگا، اپنی پیدائش بھول گیا اور کہنے لگا، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہی اللہ جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر چیز کی پیدائش کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ ہی نے سبز درخت سے تمہارے لیے انسانوں آگ بنائی ہے کہ تم اسے جلاتے ہو۔ کیا آسمان و زمین کے خالق ان جیسوں کی پیدائش پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہیں۔ وہی اللہ بڑے خالق اور بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ کے ارادے کے بعد اللہ کا صرف اتنا حکم بس ہے کہ ہو جا، اسی وقت وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تمہارا سب کا لوٹنا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دیں اور نئی مخلوق تمہارے قائم مقام یہاں آباد کر دے۔ اللہ پر یہ کام بھی بھاری نہیں۔ تم اللہ کے امر کے خلاف کرو گے تو یہی ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے،
اگر تم منہ موڑ لو گے تو وہ اللہ تمہارے بدلے اور قوم لے آئیں گے جو تمہاری طرح کی نہ ہوگی۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ کو پسندیدہ ہوگی اور اللہ سے محبت رکھنے والی ہوگی۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 133 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر وہ اللہ چاہیں تمہیں برباد کر دیں اور دوسری قوم لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے کچھ عذاب ہم سے آج کے روز دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ میدان محشر میں تمام مخلوقات جمع ہوں گی۔ صاف چٹیل میدان میں ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق نیک و بد اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوگی۔ اس وقت جو لوگ ماتحت تھے ان سے کہیں گے، جو سردار اور بڑے تھے اور جو انہیں اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روکتے تھے، کہ ہم تو تمہارے تابع فرمان تھے، جو حکم تم دیتے تھے ہم بجا لاتے تھے، جو تم فرماتے تھے ہم مانتے تھے۔ بس جیسے کہ تم ہم سے وعدے کرتے تھے اور ہمیں تمنائیں دلاتے تھے، کیا آج اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو ہم سے ہٹاؤ گے؟ اس وقت یہ پیشوا اور سردار کہیں گے کہ ہم تو خود راہ راست پر نہ تھے، تمہاری رہبری کیسے کرتے؟ ہم پر اللہ تعالیٰ کا کریمہ سبقت کر گیا، عذاب کے مستحق ہم سب ہو گئے۔ اب نہ ہائے وائے اور بے قراری نفع دے اور نہ صبر و سہار۔ عذاب کے بچاؤ کی تمام صورتیں ناپید ہیں۔ عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوزخی لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے دھوتے تھے، اس وجہ سے وہ جنت میں پہنچے، آؤ ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، خوب روئیں پیٹیں گے چیخیں چلائیں گے لیکن بے سود رہے گا۔ تو کہیں گے جنتیوں کے جنت میں جانے کی ایک وجہ صبر کرنا تھی، آؤ ہم بھی خاموشی اور صبر اختیار کریں۔ اب ایسا صبر کریں گے کہ ایسا صبر کبھی نہیں دیکھا گیا، لیکن یہ بھی لا حاصل رہے گا۔ اس وقت کہیں گے ہائے، صبر بھی بے سود اور بے قراری بھی بے نفع۔ ظاہر تو یہ ہے کہ پیشواؤں اور تابع داروں کی یہ بات چیت جہنم میں جانے کے بعد ہوگی، جیسا کہ اللہ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ الآیہ۔ جبکہ وہ جہنم میں جھگڑیں گے، اس وقت ضعیف لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ماتحت تھے، کیا آگ کے کسی حصے سے تم ہمیں آج نجات دلا سکو گے؟ وہ متکبر لوگ کہیں گے ہم تو سب جہنم میں موجود ہیں، اللہ کے فیصلے بندوں میں ہو چکے ہیں۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا، قالت خلو فی الآیہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو انسان جنات تم سے پہلے جہنم میں پہنچ چکے ہیں۔ جو گروہ جائے گا وہ دوسرے کو لعنت کرتا جائے گا۔ جب سب کے سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے پہلوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے کہ پروردگار، ان لوگوں نے ہمیں تو بہکا دیا، انہیں دوہرا عذاب دیجیے۔ جواب ملے گا ہر ایک کو دوہرا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور اگلے پچھلوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں تھی، اپنے کیے ہوئے کاموں کا عذاب چکھو۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں ہے کہ جہنمی لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا الآیہ، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے پیشواؤں اور بڑوں کی اطاعت کی جنہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پالنے والے اللہ، آپ انہیں دوہرا عذاب کیجیے اور بڑی لعنت کیجیے۔ یہ لوگ حشر کے میدان میں بھی جھگڑیں گے، چنانچہ اللہ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، اذ الظالمون موقوفون عند ربهم الآیہ، یعنی وہ وقت بھی ذکر کے لائق ہے اے نبی کہ جس وقت تم دیکھو گے جبکہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بروز قیامت کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ تابع دار لوگ اپنے بڑوں سے کہتے ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو ایماندار بن جاتے،
یہ بڑے چھوٹوں سے کہتے ہوں گے کہ کیا ہدایت آ جانے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روک دیا؟ نہیں، بلکہ تم تو آپ گنہگار بدکار تھے۔ یہ کمزور لوگ پھر ان زور آوروں سے کہیں گے کہ تمہارے رات دن کے داؤ گھات اور ہمیں یہ حکم دینا کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، اللہ کے شریک ٹھہرائیں۔ اب سب لوگ پوشیدہ طور پر اپنی اپنی جگہ نادم ہو جائیں گے، جبکہ عذابوں کو سامنے دیکھ لیں گے۔ ہم کافروں کی گردن میں طوق ڈال دیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔